شیئر کر رہا ہوں. سو مجھے یہاں پہ مجھے بتا دیں کہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے کوئی پرسن. ڈن. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ نیچے ستارہ اور عمر یہ جس کے بھی لیڈرز ہیں یہ ان کا مائک سیٹ کروا دیں کائنڈلی, اور میں اپنے سیشن کی طرف چلتا ہوں. سو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے سیمینار کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے, جو دلوں کے حال جانتا ہے, جو جس کے کن سے جو بھی انسان کا کام رکا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو سیشن کا مین مقصد ہے. مین آپ کو اس سیشن میں لے کے آنے کا مقصد ہے, اس سیشن کو ڈیلیور کرنے کا مقصد ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. بہت سارے لوگوں کے کویشچن ہوتے ہیں, سو آئی کین ڈو, کہ ہم لوگ یہ کر نہیں سکتے, ہم لوگوں سے یہ ہوگا نہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لاجکس ہوتے ہیں. انشاءاللہ آفٹر اٹینڈنگ دس سیشن آپ لوگوں کے ایسا کوئی بھی لاجک ہوگا کہ سر مجھ سے ہوگا نہیں یا میں کرتا نہیں ہوں, آج جو بھی جس شخص کے بھی دل میں ایسا کوئی لاجک ہے, تو امید کرتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ, پورے ٹرسٹ کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آفٹر اٹینڈنگ دس سیشن آپ لوگوں کے دل میں ایک ہی بات ہوگی, آپ لوگ ذہن میں ایک ہی بات لے کے نکلیں گے کہ بس میں کر سکتا ہوں اور میں نے کرنی ہے. بس جو آپ کی کنسنٹریشن چاہیے اور آپ کا فوکس چاہیے سیشن کو سمجھنے کے لیے. کچھ دیر کے لیے زیرو ہو جائیں, ٹھیک ہے, اپنے اندر جتنا بھی نالج لے کے بیٹھے ہیں کچھ دیر کے لیے زیرو ہو جائیں, کیونکہ جب انسان زیرو ہو جاتا ہے تو تبھی وہ ہیرو بن پاتا ہے. کیونکہ زیرو اور ہیرو میں جسٹ جو فرق ہوتا ہے وہ زیڈ اور ایچ کا ہوتا ہے. جسٹ جو زیرو ہوتا ہے وہ زیڈ ہوتا ہے اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ ایچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور زیڈ کو ہی تھوڑا الٹا کر کے ہیرو بن جاتا ہے. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھال لیں, اس سیشن کو سننے کے لیے خود کو ریڈی کر لیں, اور انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کو بہت ساری ایسی نیو چیزیں بھی سکھا دوں گا, ایسے بہت سارے سکسیس فارمولاز بتا دوں گا جو آپ کی لائف میں آپ کو ہر جگہ پہ کامیابی عطا فرمائے گی. نہ صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بلکہ بہت ساری اور بھی فیلڈ میں, آپ لائف کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہ پہ اس فارمولے کو آپ کامیابی سے اپلائی کر سکتے ہیں. آج ہمارا جو سیشن ہے اس کا نام ہے سکسیس سیکرٹس, کہ آپ لوگ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. اور ویبینار کا نام بتا دیا ہے, مین چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ڈریم اسٹار, آور ڈریم از سکسیس. یہ جو سیشن ہے ڈریم اسٹار کی کمیونٹی, ڈریم اسٹار کے لیڈرز کی طرف سے اور ڈریم اسٹار کے لیڈرز کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے. نو تھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, اس دنیا میں کچھ بھی امپاسبل ناممکن نہیں ہے. ہیومن کین ڈو ایوری تھنگ, جو ایک انسان ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پاسبل ہو ناممکن ہے, یہ کچھ نہیں سکتا, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. تو بہت ساری جو امپاسبل چیزیں تھیں وہ پاسبل ہوئی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا کہ کون سی جو امپاسبل چیزیں تھیں جن کو بہت سارے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. بٹ اس کو کون سے لوگ تھے جو کر گئے ہیں, کون سے ایسے پرسن تھے جو جس نے ان کو کر کے دکھا دیا, دنیا کو بتا دیا ہے کہ نو تھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از امپاسبل, یو کین ڈو اٹ وچ یو تھنک, جو آپ سوچ سکتے ہو وہ آپ کر بھی سکتے ہو. ایوری تھنگ از پاسبل اف یو تھنک اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ یو شوڈ ڈو اینڈ یو ول ڈو دیٹ انشاءاللہ. اگر آپ سوچ سکتے ہو تو آپ کر بھی جاؤ گے. یہ اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ جو آپ کے گمان میں ہوتا ہے, جو آپ کی سوچ میں ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کی لائف میں برتاؤ کیا جاتا ہے. اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں, اگر آپ ایک چیز کو مسلسل سوچتے رہتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے. آپ غلط چیزوں کو اپنی لائف میں سوچنا سٹارٹ کر دیں, جو آپ کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ان کو سوچنا سٹارٹ کر دیں, تو آپ کی لائف میں وہی چیزیں پلے ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی لائف میں کچھ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کی لائف میں ہمیشہ پازیٹیو ہی پلے ہوتا ہے. سو بہت ساری ایسی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ امپاسبل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. بہت سی اسٹیٹمنٹیں دی گئی تھی بٹ ان کو جو ہے نا پروو کر دیا تھا کچھ ایسے لوگوں نے آ کے کہ بھائی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی اس کو میں کر گیا ہوں, اس کو میں نے کر کے دکھا دیا. چلتے ہیں فرسٹ اسٹیٹمنٹ. ڈریم اسٹار ہیری نام کا ایک بہت بڑا برٹش اولمپک کا جو کوچ تھا, اس نے 1903 میں ایک اسٹیٹمنٹ پاس کیا, ٹھیک ہے, بہت بڑا کوچ تھا اور اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ آل اوور دا ورلڈ مشہور ہوا تھا.
ٹھیک. اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ آل اوور دا ورلڈ مشہور ہوا تھا, پوری دنیا کے اخباروں میں چھپا تھا. اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اٹ از امپاسبل ٹو کراس 1 مائل ان 4 منٹس, کہ کسی بھی ہیومن کے لیے, کوئی بھی انسان ایک میل کو 4 منٹ کے اندر کراس نہیں کر سکتا. بٹ اس کو کس نے آ کے توڑا اور کیسے آ کے توڑا اور پھر کب ٹوٹا؟ روجر بیننسٹر ان 1954 میں کراس 1 مائل ان 3 منٹ اینڈ 59 سیکنڈز, اوپر کچھ سیکنڈ تھے. مینس کہ اس جو بھی اس کا ریکارڈ تھا, جو بھی اس نے اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ ایک میل کو کوئی بھی پرسن 4 منٹ سے کم ٹائم میں پار نہیں کر سکتا. اتنا انسان کے اندر طاقت نہیں ہے, اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک میل کو آپ 4 منٹ میں عبور کر دیں. بٹ ایک ایسا پرسن آیا جس نے کسی کی بات نہیں سنی, جس نے اسٹیٹمنٹ کو پڑھا نہیں اور یہ کر کے دکھا دیا. ایون کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ون پرسن کین ڈو اٹ, ادر کین آلسو ڈو. جو ایک انسان کر جاتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. یہ چیز بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے, یہ چیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کر جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کر گئے تو میں بھی کر جاؤں گا. سو ایسے ایک جم روئن کے نام سے ایک لڑکا ہوتا ہے, 18 سالہ لڑکا, اس جو پہلا ریکارڈ بنا تھا اس کو بھی اس نے کراس کر دیا. اس کو اور ٹائم میں, یعنی کہ منیمم ٹائم میں اس کا جو ریکارڈ تھا, اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, اس کو بھی غلط ثابت کیا, اور جو ریکارڈ بنا ہوا تھا اس کو بھی غلط ثابت کیا. بات صرف یہی تھی کہ جب ایک پرسن نے کر لیا تھا تو دوسرا بھی کر سکتا تھا. کرکٹ ہسٹری میں چلتے ہیں. سو یہ بہت ساری کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ کر رہے ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں, تو بھائی آپ بھی لے کے چل سکتے ہیں. کرکٹ ہسٹری میں چلتے ہیں. 2963 ون ڈے کھیلے گئے, بٹ کوئی بھی پرسن ڈبل 100 نہ کر سکا. 3000 کے لگ بھگ ون ڈے میچز کھیلے گئے, بٹ کوئی بھی اس کو ایک سنگل پرسن 200 رنز نہیں کر سکا. یہ بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی کہ کوئی 100-150 کر جاتا تو کہہ دیتے تھے کہ بہت بڑا سکور ہو گیا. بٹ ان 3000 کے لگ بھگ ون ڈے میچز کھیلے گئے, بٹ کوئی بھی پرسن یہ نہ کر سکا کہ وہ ڈبل 100 کر سکے. بٹ آفٹر سم ٹائم ان فیبروری 2010 سچن ٹنڈولکر کین ڈو دس, بٹ آفٹر جسٹ ان 16 منتھ. یعنی کہ 2010 میں ایک نام سچن ٹنڈولکر کے نام سے کرکٹر, اس نے اس کو توڑ دیا. اس نے 200 رنز کر کے دکھا دیا, دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھائی کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہوتی. جو آپ سوچ سکتے ہو, جو جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہو, وہ آپ کر کے دکھا سکتے ہو. بٹ جب ایک پرسن کر گیا تو باقیوں نے کیا کیا؟ آفٹر 16 منتھ کے بعد سہواگ نے اس ریکارڈ کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اور ایون وہ جو ریکارڈ ٹوٹا تھا وہ 250 ون ڈے میچز میں ٹوٹا تھا. پہلے 2963 ون ڈے کھیلے گئے, بٹ کسی نے ڈبل 100 نہیں کیا. بٹ جب ایک نے کر لیا تو 250 ون ڈے میں دوسرا ڈبل 100 ہو رہا ہے. مینس کہ جب ایک شخص کر گیا تو دوسرے نے یہی کہا کہ جی میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد تھوڑے ہی ٹائم میں 2017 کا سیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 2017 میں 6 ڈبل 100 مارے گئے. ٹھیک ہے, ان میں پاکستانی بھی شامل تھے, مارٹن گپٹل, کرس گیل, اس کے علاوہ بہت سارے پاکستانی پلیئرز بھی ایک دو شامل تھے. مینس کہ 2017 میں 200 کے دوہرے شتک لگے, 6 شتک لگے. جو اتنے 3000 کے لگ بھگ میچز ون ڈے کھیلے گئے, ان میں جو اتنا بڑا سکور نہیں ہو سکا, بٹ اتنے کم ٹائم میں اتنے جو ہے نا ڈبل 100 ہو گئے. اس کے بعد چلتے ہیں ڈاکٹر لیدی فارسٹ. 1955 میں ایک اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل فار اے ہیومن بینگ ٹو کراس دا ارتھ گلو, کہ ایک انسان کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ ارتھ پہ چلا جائے, ارتھ گلو پہ چلا جائے, ارتھ گلو کو کراس کر جائے. بٹ 20 جولائی 1969 نائل ارمسٹرونگ نے کین ڈو دس, اس نے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ بھائی نہیں, آپ نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کیا تھا وہ میں توڑ چکا ہوں. ایک ایسا پرسن جو اپنا بیگ بستر اٹھائے خلا پہ پہنچ جاتا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کر دیتا ہے. بات یہی تھی کہ ایوری تھنگ از پاسبل. انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ہر چیز ممکن ہے, ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور اسٹیٹمنٹ, جسٹ برڈز کین فلائی ادروائز اینی تھنگ کین ناٹ فلائی وچ ہیز مور ویٹ دین ایئر, کہ ایک اسٹیٹمنٹ پاس کیا گیا کہ جسٹ جو پرندے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہوا سے بھاری چیز ہوتی ہے وہ اڑ نہیں سکتی. بٹ آفٹر 26 ایئرس کے بعد رائٹ برادرز نے اس کو چینج کر دیا. آپ سب لوگ یہ کہانیاں پڑھتے ہیں, پڑھتے آئے ہیں کہ انہوں نے کتنا ٹائم لگایا تھا, ایٹ لیسٹ 16 سال لگے تھے جب رائٹ برادر نے جہاز بنایا تھا. اس کے بعد چلتے ہیں جی ولیم ٹف. پولیو
एथलीट गुजरी है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। उसको डॉक्टर ने कहा, क्या कहते हैं कि उसने जो वर्ड्स बताया कि माय डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, माय मदर टोल्ड मी आई बिलीव माय मदर रेदर देन डॉक्टर, 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं। इसको डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब चल नहीं सकती, तो माँ ने कह दिया कि आप चल सकती हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मैंने माँ की बात सुनी है। सो मैं आज 3 टाइम ओलंपिक की गोल्ड मेडल हूँ। सो ये वही थे जिन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नोथिंग इज पॉसिबल। मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज एल्बर्ट आइंस्टाइन, 8 ईयर की उम्र में उस्ताद इसको खत देते हैं, ठीक है, सिंपल अंदाज में बातें क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, इसको खत दिया इसके टीचर ने, 8 ईयर की उम्र में, बहुत कम उम्र थी, इवन के अच्छे बुरे का भी न पता था। तो इसके सर ने खत दिया और इसने आके अपनी मामा को दिया, और इसकी मामा ने खत पढ़ा, तो खत पढ़ के मामा ने कुछ इस तरह से सुनाया कि आपके उस्ताद ने ये बात कही है कि आपका बेटा इतना लायक है कि हमारा स्कूल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे जो टीचर हैं वो इस काबिल नहीं है कि आपके बेटे को पढ़ा सकें। बट जब उसकी मामा की डेथ हो जाती है और एक जब रूम शिफ्टिंग हो रहा होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को वही खत मिलता है, तो बड़े जोश के साथ उस खत को खोलता है और पढ़ के हैरान हो जाता है कि वहां पे उसके टीचर ने ये बात लिखी थी कि आपका बेटा इतना नालायक है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते। बट उसकी माँ ने क्या किया था, उसकी जो कहानी थी उसको उलट पढ़ा था, और आज देख लें एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम है। उसके बाद चलते हैं होंडा सिविक सक्सेस स्टोरी। होंडा सिविक बहुत बड़ा ब्रांड है, आजकल हर पर्सन कहता है कि मैंने होंडा सिविक लेनी है। बट एक ऐसा पर्सन जो सड़क के किनारे सोया होता है, जिसके पास ना कोई सोच है, जिसके पास ना कुछ है, एक ऐसी गाड़ी उसके साथ से गुजरती है और उस के ऊपर छींटे पड़ते हैं, और पीछे से उठ के कहता है कि मैं एक दिन ऐसा ब्रांड लेके आऊंगा कि आपके आपके सीवे को जो है ना, आपके जो ब्रांड आपके पास है, इसको मैं आगे यानी कि इसको क्रॉस कर जाऊंगा। और उसने वही किया, उसने वर्क किया। इवन के अपने घर वालों ने इस होंडा सिविक के मालिक को बांध दिया था, कि उसने कहा था कि आप तो पागल हो गए हो, इसने बर्तन तक उठा के घर के बेच दिए थे। बट किया क्या था, पहली वर्ल्ड वार में भी इसकी कंपनी तबाह होगी और दूसरी वर्ल्ड वार में भी इसकी कंपनी तबाह होगी, बट लिफ्ट नहीं किया, लगे रहा। ये सामने आपके खड़ा कर दें कि जो आजकल पूरी दुनिया में मशहूर है, केएफसी। हर कोई चाहता है कि मैं केएफसी पे जाके खाना खाऊं, बट इसकी स्टोरी पढ़ें कि जो केएफसी जिसने नेटवर्क बिछाया वो कौन था। एक ऐसा पर्सन बर्गर उठाए, घरों घरों में बेचता है, और घर वाले जाके धक्का देते हैं और उसको कह देते हैं कि आपके बर्गर इस लायक नहीं है कि हम इनको खाएं। बट लगा रहा, ऐसा नहीं सोचा कि मुझे धक्का दे रहे हैं तो मैं छोड़ दूं, मैं कोई और काम कर लूं, नहीं। एक दिन ऐसा लाया है कि उसने केएफसी के ब्रांड खड़े कर दिए। आज लोग छोटी से छोटी ख्वाहिश भी करें ना तो केएफसी का नाम लेते हैं। केएफसी पे आज आम बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है। जो ब्रांड बनते हैं ना, उनके पीछे स्टोरीज को भी पढ़ा करो। एक शख्स हर कार पे जाने वाले शख्स को कभी खड़ा करके पूछना, उससे पूछना कि ये जो कार ली है ना, इसके पीछे स्टोरी क्या है। या तो वो अपनी स्टोरी बताएगा, या अपने वाले साहब की, या अपने दादा की कोई स्टोरी बताएगा कि भाई ये था और इतनी मेहनत के बाद इस चीज को अचीव किया है। सक्सेस स्टोरीज ऐसे नहीं बन जाती। सो ये जितनी भी स्टोरीज सुनाई हैं, इनको सुनाने का मकसद एक ही है कि जो एक शख्स कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। जो इन शख्स के अंदर ताकत थी, पावर थी, इन्होंने अपनी ताकत पावर का इस्तेमाल किया है और करके गुजर गए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला, सक्सेसफुल फार्मूला, E+R = O। E stands for event, R stand for respond, and O stand for outcomes। इवेंट क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्या होता है, और आउटकम्स क्या होता है, इस बात को अब समझिएगा। और जिन लोगों को थोड़े से सोए हुए हैं वो उठ जाएं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होने वाला है। ये फार्मूला आपकी लाइफ में इंशाल्लाह सक्सेस बर्पा कर देगा, क्योंकि इस फार्मूले को समझने के बाद आप यूं समझेंगे कि जो कुछ होता है वो कुछ नहीं होता, जो मैंने करना होता है वही सब कुछ होता है। सो अपने जो है ना माइंड को खोल लीजिए और इस फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। ई जो है वो इवेंट होता है, इवेंट कहते हैं किसी हादसे को, और जो आर होता है ये रिस्पॉन्ड होता है, जो उस हादसे के बाद आप क्या करते हैं, उसको रिएक्शन करते हैं, उस पे ऊपर वर्क करते हैं। और जो आर होता है
یہ اس حادثے اور آپ کے ریئیکشن کا جو ریزلٹ نکلتا ہے، آؤٹ کم نکلتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے. ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، ای اسٹینڈس فار ایونٹ، کہ آپ کی لائف میں جو حادثہ پیش آتا ہے اس کو آپ ایونٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایونٹ آپ کی لائف میں پیش آیا ہے. اور رسپونڈ، آر اسٹینڈ فار رسپونڈ، کہ آپ جو اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں رسپونڈ. اور جو او ہوتا ہے، یہ ان دونوں کا ایڈیشن ہے. ان دونوں کو ملائیں تو آپ کو جو حاصل ہوتی ہے وہ آؤٹ کم حاصل ہوتی ہے، آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے. مینز آپ کے اوپر اب چھت گر گئی ہے تو آپ کیا کریں گے، اور کیا کرنے کے بعد جو آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کا ریزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، سمپل الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو آپ کی لائف میں حادثات ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ جو ریئیکشن کرتے ہیں، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اب جو ایونٹ ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی بھی حادثہ پیش ہے جو وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا. جو آپ کا رسپونڈ ہوتا ہے، جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، جو اس کے اوپر رد عمل کرتے ہیں، وہ آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو بدل سکتا ہے. ایونٹ از ناٹ امپورٹنٹ، یہ آگے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو اسٹوری بعد میں سناتا ہوں. ایونٹ از ناٹ امپورٹنٹ ان یور لائف بیکاز یور رسپانس چینج یور آؤٹ کم. کہ جو آپ کا ایونٹ ہوتا ہے یہ کوئی امپورٹنٹ کا حامل نہیں ہوتا، جو آپ کا رسپونڈ ہوتا ہے یہ آپ کے ریزلٹ کو بدل سکتا ہے. لائف از 10% واٹ ہیپنس ٹو یو. جو 10% انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، 10% ہوتا ہے. اینڈ 90% ہاؤ یو ریئیکٹ ان، ٹھیک، ہاؤ یو ریئیکٹ. اور 90% ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں. 90+10 کا ریشو آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دے گا. یہ پہلے بھی لیڈرز کو بتا چکا ہوں کہ جو 90+10 کا ریشو ہے آپ کو لائف کے بہت سارے جگہوں پہ دکھائی دے گا. سمپل بتا دوں کہ جو 90% ہوتا ہے آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور 10% جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایونٹ ہوتا ہے. مطلب آپ کی لائف میں جو حادثہ آ گیا ہے وہ آپ کا 10% تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں 10% تھا. بٹ جو آپ نے اس کے اوپر ریئیکشن دینا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں 90% ہے. اور جو ریزلٹ آنا ہے وہ آپ نے 100% حاصل کر لینا ہے. کتنا بھی بڑا ایونٹ ہو جائے، کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے، آپ ریزلٹ کو چینج کر سکتے ہیں آپ کا اگر رسپونڈ اچھا ہو. اگر آپ کا رسپونڈ اچھا نہیں ہے تو آپ کا ریزلٹ بھی اچھا نہیں آتا. ایک اسٹوری سناتا ہوں، آرتھر ایشے، ٹھیک ہے، بہت بڑے یہ تھے، ٹینس کے پلیئر تھے. تو اس میں 36 سال کی عمر میں ان کو ایڈز کی بیماری ہوگی. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ اب آپ مزید ٹینس نہیں کھیل سکتے. تو یہ بہت، یعنی کہ اس کی زندگی بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی. تو اس کو بہت سارے اس کے فین فالوئنگ تھے. ٹھیک ہے، اس نے 3 ٹائم، ایک دفعہ اس نے آسٹریلین اوپن جیتا تھا، ایک دفعہ اس نے ویبلڈن جیتا تھا، اور ایک دفعہ اس نے فرینچ اوپن جیتا تھا. 3 دفعہ یہ گولڈ میڈلسٹ تھا. دنیا میں 4 بڑے مقابلے ہوتے ہیں اولمپک کے ٹینس کے حوالے سے. 3 دفعہ یہ گولڈ میڈلسٹ تھا. ایک میں یہ اس نے نہیں ون کیا تھا، سوری، ایک تھا اس کا آسٹریلین اوپن، ایک اس کا تھا یو ایس اوپن، اور ایک ویبلڈن تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک لڑکے نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ میں جب اپنے اللہ پاک کے پاس جاؤں گا تو میں اللہ پاک سے شکایت کروں گا. ٹھیک ہے، بات سننا. اس کو ایڈ ہو گیا، ایڈز کی بیماری ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ مزید آپ ٹینس نہیں کھیل سکتے. تو اس کے جو فین تھے انہوں نے اس کو خط لکھے کہ بھائی جو ہے نا یہ ہوا آپ کے ساتھ، بہت اچھا نہیں ہوا، برا ہوا. تو ایک بچے نے خط لکھا، اور کسی کا اس نے رپلائی نہیں کیا تھا، اس بچے کا رپلائی کیا تھا. بچے نے یہ کہا تھا کہ میں جب اللہ پاک کے پاس جاؤں گا نا تو اللہ پاک کے پاس جا کے آپ کیا کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا اللہ سے کہ آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بیماری کیوں عطا فرمائی. تو اس نے آگے سے کیا رپلائی دیا وہ ذرا سننا اور سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. کہتا ہے کہ لٹل بوائے آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگ بیکاز یو لو می بٹ لسٹن می کیئرفلی. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ پیارے چھوٹے بیٹے، میں آپ کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں، بیکاز یو لو می بٹ لسن می کیئرفلی. کہتا ہے کہ مجھے غور سے سننا، اور آپ بھی ذرا اپنے کانوں کو کھول لینا، کیونکہ بہت بڑی جو ہے نا کہانی ہے. کہتا ہے کہ 50 ملین چلڈرن آن دا ارتھ وانٹڈ ٹو پلے ٹینس. کہتا ہے کہ 50 ملین لوگ ایسے ہیں جو ٹینس کو کھیلنا چاہتے ہیں. ان 50 ملین لوگوں میں سے جسٹ 5 ملین ایکچولی کیچ دا راکٹ. ان میں سے صرف 5 ملین لوگ ایسے ہیں جو راکٹ کو صرف جا کے پکڑ سکتے ہیں، جن کو ہاتھ میں راکٹ آتا ہے. آؤٹ آف 5 ملین اونلی 5 لاکھ ایکچولی پلے آن اسکول اینڈ یونیورسٹی لیول. صرف 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ایکچولی یونیورسٹی اور کالج لیول پہ جا کے کچھ کھیلتے ہیں. ان 5 لاکھ میں سے 50,000 پروفیشنل پلیئر، ایسے 50,000 لوگ ہیں جو پروفیشنل کھیلتے ہیں جا کے. اور ان
50,000 में से 5,000 ऐसे हैं जो फुल टाइम प्लेयर बनते हैं, जो एक अच्छे लेवल तक जाके खेलते हैं। और उन 5,000 में से कहता है जस्ट 500 लोग ऐसे हैं जो विंबलडन जाके खेलते हैं। और कहता है आउट ऑफ 500 जस्ट 4 क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल एंड आउट ऑफ 4 जस्ट 2 प्ले फाइनल एंड जस्ट 1 पर्सन विन। कहता है कि उन 500 लोगों में से 4 लोग ऐसे होते हैं जाके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जो फाइनल के लिए, और जस्ट 1 पर्सन ऐसा होता है जो क्या करता है, विनर होता है। कहता है जब मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा दिया था उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा था, और आज मेरे साथ ये हादसा हो गया है तो मुझे फिर भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। एक स्टोरी सुना के उसके बाद इसको मजीद आपको ये समझाता हूँ। एक नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का। अब बहुत बड़े जो है ना ये साइंटिस्ट गुजरे हैं। तो इनकी 67 ईयर्स की उम्र में हुआ क्या कि इसकी 5 मिलियन जो बिल्डिंग थी ना उसमें आग लग गई। ठीक है, तो इसको बेटे ने आके बताया कि पापा मेरे हमारी जो जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है ना, मीन्स के जहाँ पे हम साइंट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे आग लग गई है। तो बाहर आए तो देखा कि सारी जो थी वो राख, जाहिर बात है वहाँ पे उसके फार्मूलाज थे, बहुत कुछ था। तो उसने उसने कहा कि जाओ मामा को बुला के ले आओ। तो बेटा भागता भागता गया और मामा को जाके बुला के ले आया। और थॉमस एडिसन ने आगे से क्या कहा कि आगे बीवी ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हमारी तो सारी मेहनत जल गई। तो थॉमस एडिसन ने आगे से कहा कि तुम उसको छोड़ो, जल गई है सो जल गई है, तुम आग देखो, ऐसी आग तुमने दुनिया में कहीं लगी हुई नहीं देखी होगी। सो देखें कि रिस्पॉन्ड उसका कितना जबरदस्त था। और शाम को ही 67 साल की उम्र में कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं, बहुत जबरदस्त बात कहते हैं कि although I am over 67 years old, I will start tomorrow again। कहता है कि मेरी उम्र 67 साल से ज्यादा हो चुकी है, बट फिर भी मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूंगा। कहानी जो है सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है कि इतनी मेहनत की, 5 जो थी बिल्डिंग जल गई, राख हो गई, सारे फार्मूले जल गए, कुछ नहीं बचा। और बीवी आके चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आगे से रिस्पोंड करते हैं कि देखो ऐसी आग तुमने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी, इसको एंजॉय करो। और शाम को ही, और मजे की बात है कि 67 साल की उम्र में कह रहे हैं कि मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूंगा। हालांकि 67 साल उम्र कोई कम नहीं होती। आजकल पाकिस्तान में जो ऑलमोस्ट उम्र है वो 50-60 के नजदीक होती है, बट एक पर्सन 70 साल के करीब की उम्र में जाके कहता है कि मैं कल से फिर स्टार्ट करूंगा। ये उसका रिस्पॉन्ड था। ये आपके लिए बहुत मोटिवेशन बात है, इसको समझना। E+R=O। कुछ घर लेके जाइए ना जाइए, कुछ सेशन से समझ आई है नहीं आई, कुछ कोई बात नहीं, बट इस फार्मूले को अपने जहन में बैठा लें, घोल के पी लें। यहाँ से पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने घर में लगा दें, जो मर्जी करना है करें, बट इवेंट आपका बाल भी बिगड़ नहीं कर सकता अगर आपका रिस्पॉन्ड, जो आप रिएक्ट करते हैं उस इवेंट पे, वो आपका जबरदस्त है। मुझे पता है जो सेशन है ना काफी वो क्या कहते हैं बोरिंग सा होगा, बट बर्दाश्त करिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको समझाना फ़र्ज़ बनता है। आप लोग लीडर्स हैं, आपको समझना पड़ता है क्योंकि आपने एक लंबे अरसे तक और एक लंबे बिजनेस को लेके चलना है। आपकी सोच बड़ी है, आपके अंदर पोटेंशियल बड़ी है, आपके ख्वाब बड़े हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग आते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं और जिन पर अल्लाह की रहमत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग को वही लोग करते हैं जिनके ऊपर अल्लाह की कुछ खास रहमत होती है, और जो शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और शॉर्ट टाइम में अपना नाम बनाना चाहते हैं, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग आते हैं जो बाय चांस आते हैं। चॉइस कोई नहीं आता। चॉइस ये होती है कि आपकी चॉइस होती है कि आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ये आपकी चॉइस है। आप इधर बाई चांस आ जाते हैं, बाई चांस आपको कोई दोस्त जो है इनवाइट करता है और इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और इस सिस्टम में काम करने लग जाते हैं। तो ये फार्मूला अपने जहन में बिठा लीजिए। आप अपनी वैल्यू को देखिए और अपने आप को देखिए कि जो अब हमारी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको भूल जाइए। आपका रिस्पॉन्ड, आपका जो रिएक्शन है इतना ज़बरदस्त हो कि आपके रिजल्ट को चेंज करके रख दे, क्योंकि लोग वही आगे जाते हैं जिनके अंदर कुछ होता है।
جن کے اندر رسپونڈ، جن کے اندر ریئیکشن کرنے کا اچھا سے اچھا ہنر موجود ہوتا ہے، جو کسی بھی کتنا بھی بڑا ایونٹ آ جائے اس کو یہ نہیں کہتے کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، وائی می، ایسا ہوا تو ہوا کیوں میرے ساتھ؟ بھائی جب اچھا ہوا تھا تب کچھ کہا تھا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، اب کچھ برا ہو گیا تو اس کو صبر کر لو۔ وائی می کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کبھی آپ کو اللہ پاک نے گاڑی دے دی اور آپ نے کہا ہو کہ مجھے ہی کیوں دی، فلاں کو دے دیتے، مجھے کیا ضرورت تھی، کبھی کہا ہے نا، نہیں کہا نا۔ تو جو آپ کے پاس ساتھ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، آپ کی لائف میں کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب اچھا ہوا تھا تب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو جب برا ہو گیا تو تب اس کو برا بھی نہ جانو۔ ایونٹ ہو جاتے ہیں، مواقع ہو جاتے ہیں آپ کی لائف میں۔ آپ کہیں نا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کا کیا نام رکھا جائے، کیونکہ جب آپ آتے ہیں ایوری تھنگ ہو چکا ہوتا ہے، سب کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، بٹ آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں، تو اپنا نام بنا سکتے ہیں، اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نام ہے، فلاں جگہ سے بلونگ کرتا ہے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے یہ آپ کے ریزلٹس کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ کر جاتے ہیں تب آپ کو کوئی پرسن آ کے بولے گا کہ بھائی آپ سے نہیں ہوتا، تو تب اس کے کان کے نیچے ہی تھپڑ آنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی شخص آ کے کہے، کیونکہ یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، اتنی میں نے کہانیاں آپ کو سنائی ہیں، پھر سے تھوڑی سی یہ میں نے آپ کو یہ جو کراس کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا 1 میل کو 4 منٹ سے پہلے کراس کیا، ان کو جا کے کہیں نا کہ آپ کچھ ایسا سننے کو ملے گا شاید جو آپ کو موٹیویٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو جا کے کہیں کہ آپ سہواگ کو کہیں کہ آپ 200 رن نہیں کر سکتے، تو آپ کو بتائے گا کہ میں نے کی ہے تو میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر ایک پرسن ارتھ کو آج آپ کے پاس اچھی سروسز ہیں، اچھا پیسہ ہے، تو آپ بھی خلا پہ جا سکتے ہیں۔ سو اتنا امپاسبل نہیں رہا کہ جتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہوتی ہیں، اتنی امپاسبل نہیں رہی، کیونکہ جن کے رسپانس اچھے ہوتے ہیں، جو اچھا آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنی لائف میں اچھے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ سو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایونٹ ہو جائیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، بٹ آپ کھڑے رہنا، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ٹائم انویسٹ کیا ہے، یہ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جانا، اور جہاں پہ کھڑے ہو نا وہاں پہ کھڑے رہنا، کیونکہ جہاں پہ کھڑے رہو گے وہاں پہ تمہارا ایسا نام بنے گا کہ کوئی تم کو مٹا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہو اور ایک ہی کام کرتے رہتے ہو، تو پھر اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سو آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا ہی ایونٹ کیوں نہ ہو جائے، ایونٹ کا ہونا 10% ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 100 ہے تو ایونٹ کا ہونا 10% آپ کے ہاتھ میں ہو گیا ہے، سو ہو گیا ہے۔ اب 90%، اب ریشو بھی چیک کر لیں کہ 10% ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اب 90% ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے ریزلٹس کو چینج کر سکتے ہیں۔ سو ڈیپینڈ آن یو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے رزلٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسی طرح سے اپنی لائف کو رہنا چاہتے ہیں۔ سو جتنے بھی لوگ اس سیشن کا حصہ بنے، جتنے بھی لوگوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا، امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ جو سٹوریز میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کو بیٹھ کر خود سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بہت شارٹ کٹ انداز میں سٹوریز سنائی ہیں، دیکھو ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ کچھ لوگوں نے پروو کر دیا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ غلط تھی، امپوسیبل لگتا ہے، ٹھیک ہے، امپوسیبل تھا۔ اگر آپ بھی اپنے مائنڈ میں سوچیں نا کہ آج سے اگر بہت پہلے چلے جائیں، آپ ابھی اپنے ذہن میں کچھ بھی بیٹھ کے سوچیں، آپ سوچیں کہ میں آسمان پہ کوئی گھر بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی امپوسیبل لگتا ہے، بٹ اگر آپ سٹارٹ کرنا کر دیں تو آپ کسی بھی سیارے پہ جا کے، ٹھیک ہے، ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری ریسرچز چل رہی ہیں، کافی سارے سیاروں پہ لوگ جا کے جو ہے نا اپنا وہاں پہ جا کے اپنے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے تجربے کر رہے ہیں اور اپنے جو بھی ہے سو وہ کر رہے ہیں۔ سو یہ پاسبل اسی ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایونٹ کو اگنور کرتے ہو اور اپنے اندر یہ چیز رکھ لیتے ہو کہ ایوری تھنگ از پاسبل، کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ جب سٹارٹ اپ میں سے کر دیا ہے سو آپ کر جائیں گے۔ ہاں، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کائنڈلی مجھے جو ہینڈ ہے وہ ریز کر کے بتا دیں، 1-2% کر کے بتا دیں تاکہ میں آگے کنٹینیو کر سکوں۔ اوکے اوکے، ڈن ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہو گیا۔
سو یہ جو PDF ہے یہ آپ کو گروپس میں مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور PDF پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی شخص کو ملے گی جو شخص اس سیشن کا حصہ ہوگا. سو اس سیشن کو آپ نے اٹینڈ کیا، آپ آئے، اپنا ٹائم دیا، امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر سے تھوڑا سا ہنٹ کر دیتا ہوں، آپ جو کر سکتے ہو وہ کوئی بھی پرسن نہیں کر سکتا. وین ون کین ڈو، جب ایک کر سکتا ہے، یو کین آلسو ڈو، کیونکہ جب آپ کرنے لگ جائیں گے تو ہو جائے گا. کیونکہ اگر میں کر گیا ہوں، اللہ پاک نے اگر مجھے اتنا کچھ نالج دیا ہے کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کر سکتے ہو، تو میں کر کے آیا کھڑا ہوں. میں آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑا ہوں. میں جب اس بزنس میں آیا تھا، اس سسٹم میں آیا تھا، اپنی فیلڈ کو سٹارٹ کیا تھا، میں بھی آپ کی طرح ہی تھا. مجھے کچھ بولنا نہیں آتا تھا، میرے اندر کچھ تھی نہیں، بٹ میں نے کیا کیا، اپنے اوپر ورک کیا، اپنے اندر کوالٹی کو دیکھا کہ اللہ پاک نے میرے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو میں کر سکتا ہوں. تو آپ بھی اپنے اندر اپنی کوالٹی کو دیکھیں کہ میرے اندر اللہ پاک نے کیا کوالٹی دیکھی ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ کر جاتے ہیں. بس اپنی ذات کو پہچانیے، اور جو آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے، مس ہیپ ہو جائے، یاد رکھنا کہیں بھی چلے جائیں، E+R=0. ایونٹ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں، ایونٹ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایونٹ حادثے کو کہتے ہیں، آر رسپونڈ ہوتا ہے جو آپ اس کے بدلے میں ریئیکشن کرتے ہیں، اور او جو ہوتا ہے یہ آپ کی آؤٹ کم ہوتی ہے جو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. ایونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے، رسپانس سے بڑا نہیں ہو سکتا. ایونٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے، جو آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو اپنے یہ فارمولہ اپنی ڈائریز پہ لکھ لیں، جہاں مرضی دل کرتا ہے لکھ لیں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو یہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہٹ کے آپ کو لائف کے ہر فیلڈ میں آپ کا ساتھ دے گا. آپ جب بھی ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں، پڑھ لینا E+R=O. اس فارمولے کو اپنے ساتھ لے کے جائیے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریے. جو بھی آبسٹیکلز ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ دور ہو جائیں گی جب آپ کرنا سٹارٹ کر دو گے. جب آپ کے اندر یہ پوٹینشل آ جائے گی کہ آئی ول ڈو اینڈ آئی کین ڈو اٹ، جب میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، کیونکہ بلب کو بننے کے لیے 1099 تجربے ہوئے تھے. جو بلب بنا ہے، جس کی روشنی میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اوپر دیکھیے ذرا، 1099 تجربہ ہوا پڑا ہے، 1099 ایکسپائریمنٹ ہوا پڑا ہے، اس کے بعد جا کے بنا ہے. 1-2 دن کی بات نہیں ہے. اس نے نہیں چھوڑا، جب پازیٹیو اور نیگیٹو ملی تھی تب بھی جا کے بلب روشن ہوا تھا. تو جب آپ لانگ ٹائم کے لیے ورک کرتے ہیں تو آپ کا نام روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک، سو لانگ ٹائم کے لیے ورک کریں، اپنے اندر بڑی سوچ لے کے آئیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سسٹم میں اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا سسٹم دیا اور بہت بڑا شعبہ دیا ہے. سو جتنی بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. سو اس سسٹم کو سمجھیے، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنی ویلیو کو سمجھیے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھنا سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نیو چیزیں ملیں گی. سو آج کے بعد آپ لوگوں کے اندر سے یہ بات نہ آئے کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ، کہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ کے اندر سے ایک ہی بات ہو کہ ایوری تھنگ از پاسبل. دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے، اور نو تھنگ از امپاسبل، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. جو انسان سوچ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. اگر آپ ایک چیز کو سوچنا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ ہونا خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی. کانوں میں یہ بات سنبھالیں کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر بھی سکتے ہیں. سو آپ کا اور میرا یہیں تک کا ساتھ تھا. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. آپ آئے، آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا، امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آج اپنے اندر ایک نئی طاقت، ایک نیا جذبہ اور ایک نئے خواب کے ساتھ آج سے ایک اپنی لائف کو سٹارٹ کریں گے. کیونکہ آپ کو لائف کا وہ کچھ مل چکا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملا ہے. آپ 28 سے 29 سے 30 جتنے بھی لوگ تھے بہت مقدر والے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا